الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله عز وجل آپ سب احباب ابتدائی محفل سے تشریف فرما ہے بزم کی یہ محفل پاک ابھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ چند لمحات رب اس کے رسول کے پیغام کی جو باتیں عرض کر سکوں اللہ آپ سب کو بھی مجھے بھی رب اس کے رسول کے فرامین کی وہ روشنی وہ نور جس نور سے بندے کو عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق کا اللہ رب العزت کی عطا کا وہ نور ہم سب کو عطا فرمائے اسی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ بڑی مختصر سی آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے الحمدللہ پہلے بھی بارہا مرتبہ میں نے یہی عرض کی ہے کہ الحمدللہ ایک تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ ایک بزم کے ذریعے ہی صحیح الحمدللہ ہم سب دوست یقیناً کسی دوست کی بھی اور کسی کا بھی یہ ویژن یا کسی کا یہ ذہن نہیں ہوگا کہ ہم مہینے بعد جمع ہوتے ہیں تو اس میں شاید کوئی ایسی وجہ ہو جو ہماری دنیاوی لحاظ سے ہو ایسی وجہ ہو کہ یار چلیں ایک موقع ملتا ہے ہم یعنی کوئی ایسی وجہ جو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی بھی دوست کی ایسی کوئی وجہ ہو ایسا کوئی ویژن ہو کہ ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو کوئی اور نہیں ہے تو الحمدللہ سب سے بڑی بات اس بزم کی جہاں پر ہم جمع ہوتے ہیں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس منعقد کرنے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں آپ سب کو اس بات کے تعلق سے جو دوست نعت شریف پڑھتے بھی ہیں ان کے لیے بھی بالخصوص میں کہتا ہوں کہ جو صرف سماعت کے لیے آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ یار یہ پڑھنے والے تو ہر مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم چونکہ سنتے ہی رہتے ہیں تو شاید ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے مگر واللہ یقین مانیے جس طرح رب کائنات ذکر مصطفیٰ پڑھنے والوں کو اخلاص اور محبت اور عقیدت ہو ان کو جتنی برکتیں اللہ نصیب فرماتا ہے الحمدللہ سننے والے بھی اس برکت سے محروم نہیں رہتے تو الحمدللہ اس کو اعزاز سمجھیے سبھی دوست میں الحمدللہ سب سے آخر میں شاید میں سب دوستوں کے صدر صاحب جانتے اس بات کو اینڈ پہ آ جاؤں گا لیکن الحمدللہ پہلی محفل سے اللہ نے چاہا یقین مانے ایک ذکر مصطفیٰ کا ایک بندے کو پتہ ہوتا کہ یار مہینے بعد چلے وہاں بیٹھ کر رسول پاک علیہ السلام کے ذکر میں ہم سب جمع ہوں گے اور اللہ چاہے گا انشاءاللہ یہ جو لمحات ہمارے گزرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے واللہ اگر قیامت کے دن صرف یہ لمحات اللہ کے حضور مقبول ہو گئے انشاءاللہ ہماری بخشش کے اسباب پیدا ہو جائیں اور آج کا موضوع عنوان بھی الحمدللہ رسول پاک علیہ السلام سے تعلق کو بیان کرنا انشاءاللہ یہ جو تعلق صرف دنیا میں نہیں یہ تعلق صرف دنیا میں ہمیں مضبوط کرنا ہے واللہ اس تعلق کا حقیقی ثمر اس تعلق کا حقیقی فیض انشاءاللہ یہ آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقی فیض اس وقت جاری ہوگا کہ جب بندہ مرنے کے بعد دیکھے گا کہ مرنے کے بعد یہاں پر تو دنیا میں ہمارے کئی ساتھی کئی احباب کئی چاہنے والے ہوں گے مگر جو بندہ دنیا میں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت عشق اور سرکار سے اس محبت کو اور عشق مصطفیٰ کے اس دامن کو کامیابی سے تھامنے میں کامیاب ہو گیا نا واللہ قیامت سمجھے قبر میں بندہ داخل ہوتا ہے سوالات سے لے کر معاشر کے میدان میں حاضری اور اس کے بعد حساب و کتاب پل صراط میزان ہر مرحلے پر جہاں پر ہر بندے کو ہر شخص کو ہر ایمان والے کو جس ہستی کی حاجت ہوگی وہ ہستی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس لیے جنت میں داخلے تک ہمارا ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مگر یہ سارے ساتھ مرنے سے قبر سے لے کر قیامت حشر میں جنت میں داخل ہونے تک تب نصیب ہوگا جب یہ تھوڑی سی زندگی رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں گزارنے میں کامیاب ہوگی۔ تو انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں بھی یہی جو میرا عنوان ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی سمجھیں گے بزرگان دین کی جو مبارک کلمات ہوتے ہیں اس کی برکت حقیقی معنوں میں اپنی ہوتی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر اگر نہ کی جائے تو شاید عشق مصطفیٰ کی یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ مبارک ہستی ہے، عشق مصطفیٰ میں جن کا کلام تو چلا وہ اپنی مقام پر، مگر اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا میرے قلم سے لکھے ہوئے کلام، سرکار کی محبت، روزہ اقدس پر جا کر سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ فرمایا اگر میرے جسم کا روحاں جدا کر دیا جائے، سب میرے اعضاء جدا ہو جائے اور آخر میں میرا دل بچ جائے، تو آپ فرماتے ہیں میرے دل کی کیفیت اور حالت یہ ہوگی دل کے ایک پرچے پر نام خدا اور ایک پر نام مصطفیٰ لکھا ہو۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت، آئیے ان کے کلام سے عشق مصطفیٰ کے اس ٹاپک کو، اس عنوان کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ خالق کی کائنات ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ بلکہ پڑھیے صلی علی نبینا میں نے اس لیے بھی بیان کے شروع میں کوشش کی ہے کہ ایک دو اشعار پڑھوں کہ سب دوست ماشاءاللہ پڑھنے میں جو سن رہے ہیں وہ بھی شامل ہوں، سمجھے کہ میں بھی سننے والا ہوں، ہم سب سننے والے میں تو مل کر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی۔ اور آپ نے ایسی کوئی بیماری اور ایسا درد نہیں سنا ہوگا جس بندے کو وہ بیماری اور درد ہو جائے نا تو درد ہونے کے بعد کوئی بندہ یہ دعا کرے اللہ میرے درد میں اضافہ کر دے، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ کائنات میں ایک ایسا درد بھی ہے، ایک ایسی بیماری بھی ہے، ایک ایسا درد بھی ہے اور ایک ایسا لگنے والا داغ بھی ہے کہ جس درد کے بعد بندہ اللہ سے اس کی شفا نہیں مانگتا بلکہ اس درد میں اضافہ مانگتا ہے۔ وہ کون سا درد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ صلی علی نبینا صلی جان گئی عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ سب سے پہلی حقیقت عشق مصطفیٰ صرف ہماری ایک سمجھے کہ پرائمری چیز نہیں ہے جو ہمارے یعنی کہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ فرمایا عشق مصطفیٰ یہ ایمان والوں کی، ایمان کی بھی، جان کی بھی، زندگی کی بھی، ہر ایک عمل کی عشق مصطفیٰ ہر ایمان والوں کی جان ہے۔ فرمایا عشق مصطفیٰ ہر ایمان والے کی جان ہے۔ فرمایا روز فضول کرے خدا، اللہ کرے یہ عشق مصطفیٰ کا جو درد ہے نا اللہ رب العزت اس میں روزانہ اضافہ ہی کرے۔ جان ہے مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بس یہی سبق آج اس محفل کا، جس کو ہو درد کا مزہ۔ شاید میں اور آپ آج اس درد سے محروم ہیں،
ہمارے پاس وہ درد ابھی تک حاصل نہیں۔ اللہ کی رحمت سے، سرکار کے ذکر سے، سرکار کی محبت سے، سرکار کی ذات سے منسلک ہے، مگر اس درد کو تلاش کیجئے۔ واللہ جس دن وہ درد جس ایمان والے کو وہ درد نصیب ہو جاتا ہے نا، پھر وہ سیدنا بلال حبشی کی شان میں امیہ تپتی ریت پر بھی جب سزائیں دیتا ہے نا، تو نام سے بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ذکر مصطفیٰ ہی نکلتا ہے۔ جس کو وہ درد نصیب ہو جاتا ہے نا، پھر صدیق اکبر ہر پریشانی کے لیے پہلے خود تیار ہوتے ہیں، پھر سرکار اقدس کی ذات کو جب وہ درد نصیب ہو جاتا ہے، پھر علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، ہر ایک صحابی رسول، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، ہر ایک صحابی رسول کی عشق کی کہانی اٹھا کر دیکھیے، ہر ایک صحابی رسول کی عشق کی کہانی میں وہ درد موجود ہے جس درد کا تذکرہ یہاں سید اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں۔ جس کو وہ درد کا مزہ اسے اللہ عشق درد مصطفیٰ کا درد نصیب کرے۔ اللہ اس درد کا ذرہ قطرہ مجھے بھی آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، اور واللہ اس درد عشق مصطفیٰ کے درد کے لیے اب سرکار کی بارگاہ میں پکاریے تو صحیح، تنہائی میں بیٹھ کر۔ میں نے پچھلی محفل میں بھی یہ بات عرض کی تھی، ہمارے بزرگوں نے یہ زبردست وظیفہ عطا فرمایا، جو بندہ جتنا پریشان ہے نا، جتنی آزمائش کی کیفیت میں ہے، فرمایا وہ صرف رسول پاک علیہ السلام کی طرف دھیان کرے، سرکار کی طرف توجہ کرے۔ اس کا سرکار کی بارگاہ میں توجہ کرنا انشاءاللہ اسے کائنات کی، دنیا کی، آخرت کی، عقبہ کی ہر ایک پریشانی سے نجات دلا دے گا۔ اور سرکار کی بارگاہ میں آپ اس درد کا سوال تو کیجئے، کیا ہمارا صرف یہی نظریہ رہے گا کہ جناب میں فوٹو کاپیاں کروا کے رکھوں اور میرا عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ صرف کسی محفل سے نکل جائے، کسی ایسی جگہ پر مجلس ہو، عمرے کے 20 ٹکٹ ہو، میرا وہیں سے حج کا ٹکٹ، عمرے کا ٹکٹ مل جائے؟ واللہ وہاں جانے کے لیے ہمیں پیسوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، امیری ہونا وہاں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ تنہائی میں سرکار کو پکاریے تو صحیح، سرکار کی بارگاہ میں عرض تو کیجئے۔ واللہ یقین مانیے جانے والے مقدر والے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہوں گے، میں اتنے ہزاروں افراد کو جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، مال والے، پیسے والے آپ کے خاندان میں، قرب و جوار میں ہوں گے، مگر ہر مال والا وہاں پر نہیں جا سکتا، ہر دولت والا وہاں نہیں جا سکتا۔ یقیناً جس کو سرکار بلاتے ہیں، یقین مانیے ایسے ایسے واقعات جس کو سرکار بلاتے ہیں نا، واللہ اس کے لیے ان چیزوں کے اسباب کی حاجت نہیں پڑتی۔ آپ کو حقیقی بات عرض کرتا ہوں، جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی مبارک مسجد نبی شریف میں جو وہاں پر ہر سال مصلی سناتے ہیں نا، شاید میں نے بات پہلے بھی بتائی ہے، مجھے یاد نہیں، جو وہاں پر ہر سال مصلی سناتے ہیں، یعنی جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یقین مانیے انہوں نے بس جو جس درد بھرے الفاظ میں کلام کیا ہے نا، یقین مانیے اللہ کرے وہ درد ہمیں بھی نصیب ہو۔ اور جس درد سے انہوں نے کہا کہ یار میں یہاں رہنے والا بندہ تھا، میں یہاں آپ کے قرب و جوار میں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہاں پر سارے عربی ہیں اور سارے وہاں کے لوگ ہیں، یہاں سے جا کر کوئی بندہ اتنا سیٹل نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں صرف یہاں رہنے والا تھا، مگر میری سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کا سلسلہ تھا۔ کہا میں سرکار کو پکار کر یہ عرضیں کرتا تھا، کہا سرکار نے ایسا نوازا کہ میں صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں بلکہ سرکار کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر قرآن سنا تھا۔ اور کہا واللہ کہنے لگے، انہوں نے کہا لوگوں یقین مانیے، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب رسول پاک علیہ السلام کے فیض میں کچھ کمی ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ 1500 سال پہلے والی باتیں نہیں رہی۔ کہا واللہ آج بھی سرکار کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ کہا سرکار اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، یقین مانیے ان کے درد بھرے الفاظ تھے، کہا اتنا نوازتے ہیں، آپ ایک مرتبہ پکار کر تو دیکھیے۔ امام الانبیاء کے غلام، بس اس کلام کو ہم سمجھنے کی حاجت ہے، اس درد کو لینے کی حاجت ہے۔ ہم ایک مہینے بعد جمع ہوتے ہیں نا تو الحمدللہ چند لمحوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے ہمیں یہ لطف اندوز ماحول ملتا ہے، مگر سرکار سے اپنے تعلق کو استوار کیجیے، اپنی جوانی کو سرکار کی ذات پر، اپنے بڑھاپے کو، اپنی نوجوانی کو، اپنی زندگی کے ایام کو سرکار کی دہلیز پر لا کر تو دیکھیے۔ صرف یہ چند لمحات کی اور دنوں کی، ایام کی زندگی ہے، انشاءاللہ اس کی روشنی آپ اپنی قبر و آخرت میں دیکھیں گے۔ اور دنیا میں جو مقام رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کے شب و روز اللہ کے حضور سجدوں میں گزرتے تھے۔ اور یہ اپنے ذہن سے بات نکالنے کہ جو بندہ دین کی طرف آتا ہے تو پتہ نہیں بھوکا مر جائے گا،
لوگ اس لیے بھی یقین مانیے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے کہ یار بدن دین سیکھ کے بار ہمارا بیٹا بھوکا مر جائے گا، کوئی اور ڈگری لے گا تو کم از کم پیسہ کمائے گا. یہ ایک سوچ، ایک ڈیولپمنٹ ہمارے ذہن میں قائم کی گئی ہے. واللہ جو دین اسلام سے منسلک ہوتا ہے نا، یقین مانیے قرآن رب کا قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو بندہ اللہ کے حضور سے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، اللہ کے خوف سے ڈر جائے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی. کس بندے کو؟ جو بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے، خوف خدا سے، جس کے دل میں رب اس کے رسول کی محبت اور خوف آ جائے. سیدنا فاروق اعظم کے دور اقدس میں ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کے شب و روز عبادت میں گزرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نوجوان جب نماز کے لیے گیا نا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اسے ایک فاحشہ عورت نے جو ہے وہ اس کو دعوت دی، گناہ کی، زنا کی دعوت دی. وہ نوجوان جب پہلی مرتبہ اس عورت کے کہنے پر جب اس نے کہا نا، اتنا وہ عبادت گزار تھا، اس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا. اب دیکھیں صرف پوچھنا ہی تھا اس فاحشہ عورت کا، زنا کی دعوت دینا ہی تھا، مگر جیسے ہی اس نے اس گناہ کی دعوت دی، وہ نوجوان اتنا عبادت گزار تھا، اس کے چہرے پر سجدوں کی، رب کی محبت کی اور اس اللہ کے حضور گریہ وزاری کی نشانیاں ظاہر تھی. جیسے ہی اس عورت نے گناہ کی دعوت دی نا، اچانک سے اس نوجوان کی ایک چیخ نکلی، اور جیسے ہی چیخ نکلی اس کی وہیں پر روح پرواز ہو گئی، وہ زمین پر گر گئی. وہ نوجوان جب وہیں پر وصال کر گیا، وصال کرنے کے بعد اس نوجوان کو تدفین کی گئی، دفن کر دیا گیا. چند دنوں بعد سیدنا فاروق اعظم جب اس نوجوان کو مسجد میں نہیں دیکھا تو صحابہ سے پوچھا، دیگر صحابہ سے کہا کہ وہ ایک نوجوان عبادت گزار جس کے چہرے سے عبادت کا نور چمکتا تھا، کہا جس کی جوانی چوکوں چوراہوں میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور سجدوں میں گزرتی تھی، وہ نوجوان نظر نہیں آتا. دیگر صحابہ کرام نے عرض کی، حضور امیر المؤمنین اس نوجوان کا چند دن پہلے وصال ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے کر جاؤ. جب اس نوجوان کی قبر پر گئے نا، آپ سنیے، سیدنا فاروق اعظم نے باہر کھڑے ہو کر ایک قرآن کی آیت پڑھی اور ایک بات پوچھی. وہ نوجوان جو چند دن پہلے فوت ہو چکا تھا، اس نوجوان نے قبر کے اندر سے اس آیت کا، اس بات کا جواب دیا. سیدنا فاروق اعظم اس کی قبر پر پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے نوجوان بتا، جو بندہ دنیا میں رب اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارے اور اس کے دل میں خوف خدا ہو، رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہو، خوف ہو، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، کیا تجھے وہ جو جنتیں ملی ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، باہر سے سوال پوچھا. فرمایا اللہ نے اس نوجوان کے لیے، اس بندے کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں جس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہوتا ہے. اے نوجوان بتا کہ تجھے وہ جو جنتیں ملی ہیں؟ وہ نوجوان جب سے فاروق اعظم کی بات ختم ہوئی، اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، واللہ امیر المؤمنین، جن 2 جنتوں کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ہر اس خوف خدا رکھنے والے سے وعدہ کیا ہے. فرمایا امیر المؤمنین مجھے نہیں معلوم کہ وہ جنتیں کب نصیب ہونی تھی، مگر جب سے قبر میں آؤں اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرمائی. فرمایا جب سے قبر میں داخل ہوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا وہ پہلا دن تھا قبر میں آنے کا، اللہ نے جن 2 جنتوں کو وعدہ فرمایا، میرے مؤمنین رب کا کلام سچا ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے وہ دونوں جنتیں ہی عطا فرما دی. امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے اپنی زندگی کے ایام کو اب رب اس کے رسول کی دہلیز پر لانے کی عادت ہے. اب لا کر دیکھیے، اخروی برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ دنیاوی برکتیں بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہو. تو اس لیے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کلام سے، اس بات سے، اور قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کی بھی تھوڑی میں انشاءاللہ تشریح کر دیتا ہوں تھوڑی سی. انتہائی بالکل چھوٹا سا مقام میں نے آیت پاک ذکر رضی اللہ عنہم ورضوا، مشہور آیت مبارکہ ہے. اس سے میں آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں ذکر کیا. فرمایا صحابہ کرام کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا انہوں نے یہ مقام پا لیا کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، وہ صحابہ اللہ سے راضی ہے. اور کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے غور کیا کہ صحابہ کرام کی اتنی عظمت، اتنی شان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے والا ہے، آج بھی ہماری زبانوں پر ان پاک ہستیوں کا صحابہ کرام کا ذکر خیر ہے. اور ہماری زبانوں سے نہ ہو، رب کا وہ قرآن جو قیامت کی صبح تک پڑھا جائے گا، ہر قرآن پڑھنے والا، ہر قرآن سننے والا وہ لازمی اس قرآن کی آیت کو پڑھے گا. جن جن آیات میں ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے، رب نے قیامت کی صبح
صبح تک جن صحابہ کے ذکر کو زندہ کر دیا ہے، کبھی سوچا کہ صحابہ کرام کی ذکر پاک کو زندہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا اتنا مقام، عظمت، شرف کیسے ان کو حاصل ہوا؟ تو آپ رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، یقین مانیے ہر ایک صحابی کی زندگی کی داستان اور شب و روز کی کیفیات اور شب و روز کے گزرے ہوئے لمحات ہمیں ایک بات کی سبق دے رہے ہیں کہ انہوں نے شب و روز سب سے بڑا جو کام کیا نا، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے وہ نوجوان صحابہ کرام 40 دن اس سے بھی قبل عرصہ بھوکے پڑے رہتے، مگر رسول پاک علیہ السلام کے در سے واپس نہیں آتے، دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی، اور ایک ایک لمحے کے لیے ایک صحابی رسول نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے فوراً بعد سرکار نے ایک بات کی بشارت عطا فرمائی، فرمایا جو بندہ اب اس جہاد میں، جہاد کی طرف رخصت روان کی تھی، سرکار نے فرمایا کہ اس جہاد میں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائے گا، اللہ اسے جنت کی یہ نعمتیں دے گا۔ وہ صحابی رسول ابھی یہ ایمان قبول کیا تھا، کھجور کھا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ واقعی جو بندہ یہاں شہید ہوگا اسے جنت ملے گی؟ سرکار فرمایا ہاں، وہیں کھجور پھینکی اور اس جہاد میں رب اس کے رسول کی رضا کے لیے شامل ہوئے، اور شامل ہونے کے بعد اسی جہاد میں آپ شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی ایمان قبول کیا، کہا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں، اللہ نے اسے جنت میں داخل بھی فرما دیا۔ کیا جذبہ تھا، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا، کیا ولولہ تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، اتنی پریشانیاں فاروق اعظم نے بلال حبشی نے برداشت کرنے کے بعد جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر، اور سرکار کے وہ مدینہ شریف کے وہ عظیم معزز رسول تھے، جب وہ مقام ملا نا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تو اس عزت، احترام اور عظمت کے قابل نہیں تھے، واللہ ہمیں ایمان لانے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، مگر یا رسول اللہ آپ کی عزت نے، آپ کے قدموں نے، آپ کے دین نے اس عزت سے نوازا۔ فاروق اعظم خود فرمانے لگے، کہا کہ یہ امت جسے کوئی پہچانتا نہ تھا، یا رسول اللہ یہ ساری عزتیں اور عظمتیں اگر نصیب ہوئے تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے، اور آج تک دیکھیے ان کا نام کس انداز سے روشن ہے۔ تو حاجت ہے اس بات کی کہ ہم بھی رسول پاک علیہ السلام سے اپنے تعلق کو استوار کریں۔ یقیناً آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم یہ سوچتے ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ عقیدت و محبت ہمارے سینوں میں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آئیں، اور یقین مانیے جب تک ہم تعلیمات کی طرف نہیں آئیں گے نا تو یہ نور، جو کیفیات، یہ فیض جو ہم سنتے ہیں نا، شاید اس سے ہم محروم ہی رہیں، اور کہیں اس سے محرومی میں ہی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سرکار کے ایک ایک فرمان میں، رسول پاک علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے اندر اس کی کیفیت میں جائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیشہ سیدنا بلال حبشی کو، جب بھی سرکار پریشان ہوتے نا، تھوڑی سی سرکار پر کوئی کیفیت ہوتی پریشان کی تذبذب کی، سرکار فرماتے بلال حبشی کو ارحنا یا بلال، اے بلال اذان کہہ کر میرے دل کو راحت دے۔ کیوں کہ اذان کے بعد اس خالق سے ملاقات تھی جس کے بعد ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اذان کے بعد سجدے میں اس خالق سے ملاقات تھی جس کے بارگاہ میں، جس کی دہلیز پر دنیاوی پریشانیاں کیا، اللہ کا جب قرب نصیب ہوتا ہے تو ایمان والوں کی ایمان کی بڑھوتی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے ہمیشہ یہ سرکار کا وظیفہ تھا۔ تو میں اور آپ اپنی مشکل اوقات میں اپنی دہلیز کو رب اس کے رسول کی بارگاہ میں لائیں تو کیا وہ کیفیات ہمیں نصیب نہیں ہوں گی؟ جو سرکار نے فیض معراج کی رات لا مکان کی بلندیوں پر جا کر حاصل کیا، یقیناً وہ تو انبیاء کا سرکار، امام الانبیاء کا مقام تھا، مگر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ وہاں پر معراج سرکار کو ہوئی ہے اور کسی امتی کے لیے اس سے پہلے معراج کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، مگر یہاں پر سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ ان کی نماز معراج ہے۔ اب اس لفظ کی طرف غور کریں، کسی امتی کے لیے اس سے پہلے معراج کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا۔ انبیاء کو معراج اپنے مقام پر اپنے اپنے انداز سے ہوتی رہی، مگر معراج سرکار کی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ لامکان کی بلندیوں پر رب کا قرب نصیب ہو کر ہوئی۔ پھر ایمان والوں کے لیے، پھر امتیوں کے لیے کیسی معراج ہے؟
یقیناً اس کے اندر بھی کوئی بات پوشیدہ ہے۔ وہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اگر رسول پاک علیہ السلام اپنی شان اپنی عظمت کے مطابق اللہ کے حضور قرب پائیں تو وہ معراج ہوتی ہے۔ سرکار نے وہ قرب اپنے لیے خاص نہیں رکھا، اس قرب کی برکتیں اپنی امتیوں کو بھی عطا فرمائیں کہ میری امتیوں جو قرب خدا بندی مجھے اپنے مقام سے نصیب ہوا، کہا اس قرب خدا بندی کی لذت کو، اس کی چاشنی کو پانا چاہتے ہو تو گویا اس کی چاشنی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، کہا ان کیفیات اور قرب خدا بندی کی برکتیں تمہیں بھی نصیب ہوتی، اور ہم جب تک اس کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ کے حضور قریب نہیں جائیں گے تو شاید ان کیفیات کو پانے میں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں اس تھوڑے سے پیغام کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، خالق کائنات مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا صدقہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صدقہ، اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کا یہ درد نصیب کرے اور ہمارے سینے بھی عشق مصطفیٰ کے نور سے روشن ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ برکتیں عظمتیں ہمیں نصیب ہوں، اور ہم بھی اپنی زندگی کے ان شب و روز کو، ان ایام کو رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں گزارنے والے بنے۔ اور اس کے بعد آخر کا ایک منزل سوچئے کہ جب رسول، دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، سب بندے کو، ہر ایک کو، اکثر لوگوں کو معلوم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوال جن کو سب کو جواب ہمیں آتے ہیں، تو کیا جواب آتے ہیں ساری زندگی بندہ پہ عمل رہا تو قبر میں وہ جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، 3 ہی سوال ہیں، آپ کو بھی یاد ہو گیا، مجھے بھی یاد ہے، مثال کے طور پر آسان سوال ہے، تو کیا یہ حقیقی معنی میں یہ قبر کا یہ سوال و جواب کا فیصلہ ایسے ہی ہو جائے گا جس کو یاد ہوں گے؟ ہمارے بزرگوں نے بڑی اس کے بارے میں بڑا تفصیلی کلام اور پوری کتابیں لکھی ہیں کہ اصل میں جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان کے مطابق جب قبر میں حاضری ہوگی، ایمان والوں کو اپنا جلوہ نصیب ہوگا، تو جواب کون دے پائے گا؟ جواب دینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہر دنیا میں انسان کو جو جواب یاد ہے وہی دے دے گا؟ فرمایا کہ اس کی جواب کی کیفیت تب بنے گی جتنا وہ رسول پاک علیہ السلام کو دنیا میں جانتا تھا نا، جتنی اس کی عقیدت اور محبت تھی نا۔ آپ کو پتہ ہے کافر کیا کہے گا؟ ما کنت تقول حق فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں افسوس کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو کیا کفار کو یہ نہیں پتا کہ رسول پاک علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے؟ کس کافر کو نہیں پتا؟ تو اس کی بات، اس حدیث پاک کی ان الفاظ میں بھی گہرائی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جو کافر دنیا میں سرکار کو جانتا تھا، ابو جہل دنیا میں سرکار کو جانتا تھا، وہ قبر میں جا کر ہاں لادری کیوں کہہ رہا ہے؟ ہائے افسوس کہ میں ان کو نہیں جانتا، سرکار کا رخ انور دیکھ کر وہ پہچان نہیں پا رہا۔ تو اس بات میں گہرائی ہے کہ صرف دنیا میں یاد کر لینا، دنیا میں بھول جانا، یہ قبر میں کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا، بلکہ قبر میں سرکار کو وہی پہچانے گا اور سرکار بھی اسی کو پہچانیں گے جو دنیا میں سرکار کی پہچان کو اپنے پیش نظر رکھتا ہو۔ تو ہمیں حاجت ہے اس بات کی رسول پاک علیہ السلام کی طرف اپنا رخ کریں اور اپنی توجہ بڑھائیں، اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آج میں اگر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں نا تو انشاءاللہ قبر میں پیش کر لوں گا۔ جو آج سرکار کی بارگاہ میں اپنے برے عمل کے سبب پیش نہیں ہو سکتا، اب غور کیجئے وہ قبر میں کیسے پیش ہوگا، وہ حشر میں کیسے پیش ہوگا، اور ایسے اعمال لے کر اگر وہ پیش ہو گیا تو سوچئے کہ وہاں پر قیامت اور حشر کے میدان میں کیسی رسوائی اس بندے کے لیے ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت اللہ ہمارا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔